نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في كلامه المجيد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی قادر مطلق احکم الحاکمین رب العالمین کے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو نفع نقصان کا مالک، بیماری شفا یابی کا مالک، دکھ سکھ اس کے ہاتھ میں، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں، عروج و زوال اس کے ہاتھ میں، پستی رسوائی اس کے ہاتھ میں، ساری کی ساری کائنات کا خالق مالک و رب ذوالجلال کی تعریف اور اس کی توصیف جو اس کا حق ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں انگنت انبیاء کرام جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے مقام پر فائز کیا اور اسی نبوت و رسالت کی سب سے آخری کڑی فخر بنی آدم رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ ایسی ذات گرامی
جس کا نام لیے بغیر اذان کی تکمیل، جس کی نکیل کی تھامنے والے جبریل علیہ السلام، جس کی امامت میں سارے انبیاء کی نماز کی ادائیگی، اور جس کو اللہ رب العالمین نے افضل البشر بنایا، وہ نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور دوسری آیت کریمہ 14ویں پارے کی، اور پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو اس آیت کریمہ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ ساری دنیای انسانیت کو، ان کے اس قول کو اور ان کے اس سوال کو اللہ کے اس کلام اور محمد الرسول اللہ کے اس فرمان میں ان کو جواب مل جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے فلاسفر آئے، بہت سے سائنٹسٹ آئے، بہت سے سیاستداں آئے، بہت سے جرنیل آئے، لیکن کسی کی بھی زندگی کی پوری کامل حیات، پوری ان کی لائف ہسٹری، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ صحیح سلامت نہیں بچا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ رہا ہو، فلاسفر رہا ہو، سیاستدان رہا ہو، جرنیل رہا ہو، اور اس کی پوری زندگی، پوری ہسٹری کوئی بتا سکے، نہیں بتا سکتا۔ اگر یہ خصوصیت، یہ سعادت اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی عیادت، آپ کا عبادت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو جگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، یہ پورا کا پورا پیارے رسول کی زندگی کا حلیہ مبارک دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھو گے، ورق پلٹتے ہی ساری زندگی کا پورا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ سعادت مندی اگر اللہ نے دی ہے تو کس کو دی ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا والوں کے سامنے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے اللہ کے رسول، آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنائے گئے، آپ صرف عرب والوں کے لیے رحمت نہیں بنائے گئے، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنائے گئے، آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہو، آپ مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہو، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ اللہ نے صرف عرب کی سرزمین پر آپ کو رحمت نہیں بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے خصوصیت ہے کہ جتنے انبیاء آیا کرتے تھے وہ الگ الگ زمین پر، الگ الگ ملک میں، الگ الگ کنٹری میں، اور الگ الگ بستی میں، اور الگ الگ قوم کے اوپر آیا کرتے تھے، لیکن یہ اعجاز اللہ نے اگر دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اور نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ کی ذات گرامی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا اعجاز اور سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے جو دنیا اس مادیت اور اس مفاد پرستی میں زندگی گزار رہی تھی، جہاں پر کسی کو تمیز نہ تھی، جہاں پر کسی کو لین دین کا معاملہ اس کی دنیا کی زندگی کے اندر کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا، حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، دھوکہ کیا چیز ہے، امانت داری کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، جائز کیا چیزیں ہیں، رشوت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، استحصال کیا ہے، ظلم کیا ہے،
ظالم کی حرکتیں کیا ہیں، یہ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا. یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہوا اس امت پر، جس کو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ اللہ کا احسان ہے اے مومنوں کہ تمہارے اوپر اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو رسول تمہیں دنیا کی زندگی کی برائیوں، دنیا کی گندگیوں، دنیا کی غلاظتوں، دنیا کی فحاشیوں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے جھوٹ، دنیا کے دھوکہ، دنیا کے فحش، دنیا کی بے حیائی، دنیا کی عریانیت، دنیا کی رنگینیت، ان ساری کی ساری برائیوں سے لے کر جو اس دلدل میں تم پھنسے تھے، اللہ نے تم کو پاکیزہ اور مطہر بنانے کا یہ احسان کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بنا کر بھیجا. وہ رسول جو رحمت کا لقب لے کر آیا، جس کو اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا ٹائٹل دیا. اور یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی ضمن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ خستہ حالیاں، وہ پریشانیاں اور ان کے اوپر جو ظلم بربریت کے جو سارے کے سارے گندے اور جو سارے کے سارے گندے عزائم اور گندی سازشوں اور گندی پلاننگ جو بنائی جا رہی تھی دشمنوں کی طرف سے، صحابہ کرام جھرملا اٹھے اور آ کر کہا اللہ کے رسول ان دشمنوں کے حق میں آپ بددعا کیوں نہیں کرتے، ہلاک و برباد ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، اللہ رب العالمین نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، بددعا دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، کبھی آپ نے اپنے ذاتی انتقام پر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا 63 سالہ زندگی، کسی بھی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرتے کہ محمد رسول اللہ سے مجھے شکایت ہے، محمد رسول اللہ کی ہاتھوں سے میرے اوپر ظلم ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے فیصلے سے میں ناراض ہوں. کوئی انسان نہیں بتا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ضد، اپنی زبردستی یا اپنی انانیت یا اپنی جہالت پر کچھ بیٹھا، جیسا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں، دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو جو احترام انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ ایک انسان چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک انسان کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا، صرف مسلمانوں کو نہیں، کسی کو ناحق قتل کرے گا، کوئی بھی انسان کو، جس انسان کے جسم کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کو ناحق اگر کوئی قتل کرے گا تو یہ اس کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کا انصاف ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ انصاف ہے، یہ کوئی حق تلفی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے، یہ عین عدل ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دنیا والے آج کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصاص کا معاملہ دنیا کے سامنے بیان کر کے گئے وہ احترام انسانیت نہیں، وہ ایک ڈھونگ ہے. اگر ان سے کہا جائے کہ ایک بکریوں کے ریوڑ میں، ایک بکریوں کے ان کے قافلے میں، ان کے لشکر میں اگر ایک بھیڑیا گھس جاتا ہے، اگر ایک بھیڑیا گھس جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بکری کو جان سے مار چکا ہے، تو کیا یہ دنیا کا کوئی عقل مند اس بات پر گوارا ہوگا کہ بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے؟ وہ ایک بھیڑیا جب ساری کے سارے بکریوں کو ہلاک کر دے گا تو ذمہ دار کون ہوا؟ بھیڑیا ذمہ دار ہوا. اسی لیے جو قاتل ہوتا ہے اس کو بھیڑیے سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جب تک اس کے اس جرم پر اس کو روکا نہیں جائے گا، یہ آج ایک انسان کو قتل کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ کل سارے کے سارے انسانوں کا قاتل بن جائے گا، اس کے ہاتھ کھل جائیں گے. اسی لیے یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل کا نظام قائم کر کے اور یہ قصاص کا نظام قائم کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک ایسا انصاف دیا ہے کہ اے دنیا والوں، اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مزید قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کے رسول کے اندر جو اللہ نے رحمت کی صفت، رحمت کی کشش جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کس لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا دل سخت ہوتا، اگر آپ چرب زبان ہوتے،
آپ سخت زبان ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں یہ آپ سے ادھر ادھر ہو جاتے، یہ چھٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے کرشمے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے نمونے، ساری دنیا انسانیت اگر اس بات کو سیکھنے پر اگر راضی ہے تو وہ اس بات کو جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایک گوشے میں، ایک ایک پنے میں، ایک ایک ورق میں پورا نقش کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا عدل ہے، یہ آپ کا انصاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ راستے میں کہیں جا رہے تھے، اب ان کو مسواک کی ضرورت پڑی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول سے 2 مسواک توڑی، ایک ببول کا درخت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسواک توڑی، اور دونوں مسواک توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس مسواک کو پسند کیا جو مسواک ٹیڑھی تھی، جو مسواک خراب تھی، اور جو مسواک سیدھی تھی، جو مسواک اچھی تھی، جو خوشبودار تھی، وہ اپنے ساتھی کو دے دیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میری عزت، میری جاہ و جلال سب آپ پر قربان ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے صحابی تم میرے ساتھ ہو، تم میرے ساتھ ہو، اگر میں تمہارے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتا، کل بروز قیامت اللہ کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں اپنے لیے وہی پسند کروں گا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا، ایسا نہیں کہ میں اچھی چیز پسند کر لوں اور میں تمہیں خراب چیز دے دوں، ہو سکتا ہے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اور آج دنیا کے اندر بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے، بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر تو بہت اعلیٰ قسم کی چیزوں کو اپنانے کو تیار ہیں، لیکن اگر اپنے سامنے کسی کو کوئی چیز دیں گے تو بڑی گھٹیا اور بڑی ہی ریجیکٹ چیز اس کو پیش کریں گے، یہ میرے قابل نہیں ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات میں سے تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عدل، اب بتائیے اس گوشے کو کون نقل کیا، اس زندگی کو کون نقل کیا؟ کیسے پتا کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوتا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسواک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کنگھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھروں کے اندر ازواج مطہرات سے پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہری معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی رشتہ داری، نانحالی رشتہ داری، ددیحالی رشتہ داری، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر نقش ہے، نقل ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا اعجاز ہے، یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جو ساری دنیا والوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی ان چیزوں کی حفاظت کی ہے، جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایسے ہی اللہ کے رسول کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے ساری دنیا والوں کے لیے۔ یہ انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عدل، وہ دنیا انسانیت، وہ احترام انسانیت جو دنیا والوں کو سکھانے کے لیے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی بدکار عورت جو بڑی گناہوں میں ملوث تھی، وہ عورت ایک کنویں سے گزر رہی تھی، اور اس کنویں سے اس کا گزر ہوا، بغل میں دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کے مارے وہ گندگی چاٹ رہا ہے، وہ باقاعدہ کوئی اس کو صاف پانی نہیں ملا، اس عورت نے اپنی جوتی کو اتار کر اور اس کنویں سے اس پانی کو نکال کر اس بھوکے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں چلی گئی۔ اور ایک نیک عورت، اسی بنی اسرائیل کی ایک نیک عورت، پرہیزگار عبادت گزار عورت، جو سماج کے اندر وہ بہت معروف اور بہت اچھے طریقے سے جانی جاتی تھی، مشہور تھی کہ بہت نیک عورت ہے، لیکن اس کا ظلم اتنا گندا ناپاک اس کا ظلم ہوا کہ اس نے ایک معصوم اللہ رب العالمین کی بے زبان مخلوق بلی کو اس نے باندھ کر قید کر دیا، نہ تو خود کھلایا نہ تو دوسرے کو کھلانے دیا۔ آج دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ جو یہ معاملہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ وہی انصاف کرے گا کہ اگر تمہارے کام تمہاری زندگی کے اندر اگر وہ عدل انصاف کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں اور اگر آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کا جو وقت ہے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ، اس گھنٹے کے علاوہ وہ کہیں بھی کوئی نوکری چاکری کرے، آپ کو روکنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ اگر آپ روکتے ہو تو آپ بھی اسی عورت کے ضمن میں آؤ گے جو نیک عورت تھی، اس بلی کو تڑپا کر مار ڈالا، اور اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم میں چلی گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے بنی آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات تو بڑی عالی شان والی ہے اور اللہ کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کا یہ قول اور اللہ کا یہ کہنا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اور آج دنیا والے عیادت اس کی کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، دنیا والے عیادت اس کی کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، اگرچہ اپنا خاص رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہاسپٹل میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا لیکن اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے۔ کوئی دولت مند ہے، کوئی دولت مند ہے، اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں گے چاہے اس کا ناتا رشتہ اچھا ہو یا نہ ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کل بروز قیامت سوال کرے گا، اللہ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں پیاسا تھا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں پلایا، اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ لہذا اللہ کا وہ عدل ہوگا، اللہ کا وہ انصاف ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان پر فیصلہ کر دے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے دنیا والوں اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے عرش والا تم پر رحم کرے گا، اگر زمین والوں پر تم رحم کرو گے عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین جو رحم والے دل، جو ایک انسان کے اندر رحم والا مادہ جو ہوتا ہے، جو برا انسان ہوتا ہے، بے ایمان انسان ہوتا ہے، اللہ اس کے دل سے چھین لیتا ہے۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے دل سے ہمارے دل سے اگر یہ رحمت والی صفت ختم ہو گئی تو مجھے دنیا والوں سے لینا دینا نہیں، ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ صفت چھین لی ہے تم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانب پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھائے ہوتے ہیں اور ایک جانب پر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں ان کو بیٹھائے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں۔ تو اتنے میں بدو آ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کو چومتے ہو، میرے پاس تو بہت بچے ہیں میں ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ تمہارے دل سے اگر رحمت چھین لیتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی لیے جو عہدے کا پاسدار ہوتا ہے، جو عہد و پیمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس کے اندر دین ہوتا ہے۔ اور جو امانت دار نہیں ہوتا، جس کے اندر امانت داری اگر اس کی زندگی کے اندر ختم ہو گئی، اللہ اس کی زندگی سے دین کو چھین لیتا ہے، ایمان کو چھین لیتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرحم ولا یرحم، لا یرحم ولا یرحم، جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا عرش والا اس پر رحم نہیں کرے گا، جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا عرش والا اس پر رحم نہیں کرے گا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ کی زندگی سراپا رحمت سے بھری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے دنیا کی زندگی کے اندر کون ہے جو اپنی بیٹیوں کے قاتل کو معاف کر دے؟ کون ہے جو اپنے سخت اپنے چچا اور اپنے محبوب چچا جو دین کے بھی معاون ہے اور آپ کے جسم کے بھی معاون ہے، آپ کی عزت کے بھی معاون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بھی معاون ہیں اور محافظ ہیں، بتاؤ ان کے قاتلوں کو کون معاف کرے گا؟ اور خود نبی کی ذات گرامی، نبی کا جسم اطہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا پورا لحاظ اور آپ کی پوری زندگی تمام طریقے کی چیزوں سے پاک صاف و شفاف، دنیا والے آپ کے اوپر غلاظت ڈال رہے ہیں، دنیا والے آپ کی گردنوں میں چادریں ڈال کر کھینچ لے رہے ہیں، اور دنیا والے آپ کے بستروں پر پاخانہ کر دے رہے ہیں، اور دنیا والے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹنے کی گندگی ڈال دے رہے ہیں۔ اور اس نبی کا یہ کردار اور اس نبی کا یہ اپنا اخلاق کہ اس نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور سب سے بڑی انوکھی مثال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیچھے ایک عربی ایک بدو آیا اور نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور نماز میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ وسلم جیسے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرمانا اور کسی پر رحم نہ فرمانا۔ نماز کی حالت میں ہے،
صحابہ کرام نماز کی حالت میں غصے میں ایک دم سے مطلب اس کو احساس ہوا، وہ اپنا احساس بیان کر رہا ہے کہ غصے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو میں مار دیا جاؤں گا، اگر اللہ کے رسول نے بچا لیا تو میں بچا لیا جاؤں گا۔ یہ اس کا ایمان تھا اللہ کے رسول کی ذات گرامی سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں بڑے محبت والے جملے میں، بڑے محبت والے جملے میں۔ اگر آج نماز کی حالت میں اگر کبھی کسی سے کوئی بات اگر ہو گئی تو لوگ اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں، کود پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ میرے نبی کا کردار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام سے اور محبت سے بلایا اپنے پاس، کہا اللہ کے بندے یہ نماز ہے، اس میں بات نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے بندے کیسے تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اللہ رب العالمین تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرمانا اور کسی پر رحم نہیں فرمانا۔ اللہ کی ذات کی رحمت کو تو نے سمیٹ دیا ہے۔ اللہ کی ذات کی رحمت اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ تب یہ محبت آپس میں ایک دوسرے سے ہے، ماں کو محبت بیٹے سے، بھائی کو محبت بھائی سے، بہن کی محبت بہن سے، اولاد کو محبت والدین سے، والدین کی محبت اولاد سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، خاندان سے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں سے خاندانوں سے۔ یہ ساری محبت کا نتیجہ اسی ایک محبت کے کرشمے میں سے ایک کرشمہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے زمین کے اندر۔ اللہ اپنے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ اے اللہ کے بندے تو نے کیسے سمیٹ دیا؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے بہت نرمی سے اس کو سمجھا کر معاف کر کے چھوڑ کے بھیج دیا۔ ہے دنیا کے اندر اتنا بڑا کلیجہ معاف کرنے کا۔ اگر آج مسجد کے اندر اگر کوئی کھڑے کھڑے تھوک دے، کوئی کھڑے کھڑے تھوک دے تو بتاؤ نمازی اس کے ساتھ کیا انجام کریں گے؟ پیٹ ڈالیں گے اس کو۔ نبی کی زندگی میں، نبی کے مصلی کے موجودگی میں، نبی کے سامنے ایک اعرابی آتا ہے، دیہاتی بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے نبی کی موجودگی میں، نبی کی مسجد میں۔ صحابہ کرام دوڑتے ہیں، کہہ رہے پکڑ لو، پیٹ ڈالو۔ اللہ کے رسول نے کہا نہ، چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو، پیشاب کرنے بیٹھ گیا، پیشاب کر لینے دو۔ دو بڑی اس میں حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا تھا، اپنے نبی کو اللہ رب العالمین نے دو بڑی حکمت سکھایا تھا۔ اگر پیشاب کوئی کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو پیشاب کرتے وقت روکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ اور بہت سے لوگ افسوس کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ پیشاب بھی کرتے رہتے ہیں، سلام بھی کرتے رہتے ہیں، السلام علیکم، پیشاب بھی کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ایسی جگہوں پر جب نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، پیشاب کا کھانے میں آپ پیشاب کرنے بیٹھے ہو، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، موبائل لیے بیٹھے ہیں پخانے کے اندر، فون آ گیا السلام علیکم، بعد میں بات کروں گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ نہ ڈانٹو پھٹکارو نہیں۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ یہ رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اس رحمت کا اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کے اندر جو کرشمہ ڈالا تھا، یہ اس رحمت کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا، کہا اے اللہ کے بندے یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لہذا تم یہاں پر گندگی ناپاکی مت پھیلایا کرو۔ معاف کر کے اس کو چھوڑ دیا، معاف کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اتنے میں ایک عربی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اسی وقت کھڑے تھے اور دھیرے سے تلوار نکال رہے ہیں، دھیرے سے تلوار نکال رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اس کو نہیں دیکھ رہے جو آپ کی گردن میں چادر ڈالا ہے، عمر کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں عمر ایسا کام نہ کرتے کہ اس کی گردن نہ اڑاتے اور اڑا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نہ ہوتا تو گردن اڑا دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے کر نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت کا نور مجسم دے کر بھیجا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت کا نور مجسم دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا رحمہ مہداۃ، اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور میری زندگی کے اندر کسی پر زحمت نہ ہونے پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی معاف کیا اور وہ مطالبہ کیا کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ تقسیم کرے تو مجھے دیجیے، میرا حصہ اتنا ہے۔ بتاؤ، ایک تو چوری، سینہ چوری بھی کر رہا ہے، سینہ چوری بھی کر رہا ہے، آیا گستاخانہ انداز میں آپ کی گردن مبارک میں چادر کھینچا اور اس کے بعد اپنے آپ میں وہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ مجھے وہ مال دیجیے جو مال آپ نے بانٹنے کے لیے رکھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ اس کو وہ مال دے دو، اس کو فرصت کرو۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی اس ذات پر، اپنے اندر جھانکو کہ ہمارے اندر اس رحمت کا حصے میں سے کتنا حصہ ہے۔ آج اگر دنیا والے ہم کو ایک تھپڑ مار دے تو اس کو قتل کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور عرب کے اندر یہی تھا،
پیارے رسول کی زندگی سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہی تھا، ایک قبیلہ اگر کسی ایک آدمی کو مارتا تھا، سامنے والے 100 لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، تب جا کر ان کے خون کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ ایک خاندان کا ایک آدمی اگر مار کھاتا تھا، ان کے سارے خاندانوں کو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر باز آتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، آپ نے دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے مکہ کے اندر وہ پریشانیاں، وہ ذلتیں، وہ رسوائیاں اور وہ ظلم کی ساری سازشوں کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر سہتے گئے، برداشت کرتے گئے۔ لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا، مکہ چھوڑ کر طائف 100 کلومیٹر پر ہے، جو مکہ المکرمہ سے جو ہمارے حجاج کرام گئے ہوں گے طائف کی جانب، یہ مکہ سے 100 کلومیٹر پر طائف کی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا ہوتا ہے۔ ساری دنیا وہ منظر جانتی ہے، ساری دنیا وہ منظر جانتی ہے کہ وہ منظر کیا پیش آیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا تو دور، دنیا والے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے سرکش اور بڑے بڑے سرداروں نے وہ اپنے گنڈوں کو اپنے پاس لگاتے، جیسے آج دنیا کے اندر لوگ اپنے گنڈوں کو اپنے پاس لگاتے تھے۔ ابھی مدھیہ پردیش کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منانے والا گروہ، نبی کی زندگی میں نبی کا وفات جس دن تھا 12 ربیع الاول، اس دن جشن منانے والا گروہ، میں اس دن پیدائش نہیں کہہ سکتا کیونکہ پیدائش ہے ہی نہیں، 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول مدھیہ پردیش کی سرزمین پر ایک 14 سال اور 12 سال کا لڑکا وہ کھڑا ہو کر دوسرے مساجد کو ایسی گالیاں دے رہا ہے، ایسے لانے کر رہا ہے، اور ایسی تکبیروں پر وہ ایسے نعرے بلند کر رہا ہے۔ بتاؤ، میرے نبی کی زندگی کے اندر دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا، اور تم نبی کی وفات پر جشن مناتے ہوئے تم دوسروں کو ایسی گالیاں دیتے ہو۔ یہ گالیاں دینا کس نے سکھایا معلوم ہے؟ اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ کون مسلک، کون مکتب، کون وہابی، کون اہل حدیث، کون دیوبندی، اس کو نہیں پتا تھا۔ اس کو بتانے والے کچھ دین کے ٹھیکیدار جو چور علماء ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جن کو برا علماء قرار دیا ہے، جو علماء سو کی سب میں آتے ہیں، ان لوگوں نے اس کے پاک ذہن میں اس کے ناپاک پلیدے کو بنا کر اس کو سماج کے اندر کھڑا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ناپاک کرتے ہوئے اس نے ساری دنیا کو بتایا کہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، ہم آپس میں لڑنے والے تیار ہیں۔ اس نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا، اس نے پیغام یہ نہیں دیا کہ ہم متحد ہیں، ہم اتحاد ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ نبی کی وفات کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کے دن میں وہ جشن مناتے ہوئے وہ گندا نعرہ، اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے اس بچے کو، اور اللہ ان ماں باپ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ہدایت دے۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں جو گھولا جائے گا وہی بچے ہمارے اگلیں گے، ہمارے وہی بچے اگلیں گے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی کے اندر اگر بچوں کو دین، بچوں کو شریعت اور بچوں کو دین مصطفیٰ نہیں سکھایا گیا، اللہ کی قسم کر وہ کون سا حادثہ کر کے آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو خود رونا پڑے گا، آپ کو خود رونا پڑے گا۔ اگر اپنی زندگی میں اگر اپنے بچوں کو جو اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ سیدھے راستے پر خود تو ہو، بچوں کو ملانے کی ضرورت ہے۔ اگر خود ہو، بچے نہیں ہیں، تو آپ سیدھی راہ پہ نہیں ہو، معاف کرنا، آپ سیدھی راہ پہ نہیں ہو، آپ کی زندگی کے اندر ایک گناہ اور آپ کی زندگی کے اندر ایک نافرمانی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی پوری 63 سالہ زندگی کبھی دشمنوں کے خلاف گالیاں بھی نہیں نکلے۔ مکہ کا وہ انوکھا واقعہ سن 8 ہجری، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دنیا کے بڑے حکمراں، دنیا کے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے سیاستدان جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اکڑ کر چلتے ہیں، سینے تان کر چلتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر دنیا والوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ لیکن میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، گردن نیچی ہے، اور عاجزی انکساری کا عالم یہ اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کون سا مکہ؟ یہ وہی مکہ ہے جس مکہ کے اندر حضرت بلال حبشی کے سینے پر منظر کا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا تھا نبی کی موجودگی میں۔ یہ وہی مکہ ہے جس مکے پہ حضرت خبیب کو سولی پر
लटका दिया गया था। ये वही मक्का है जो मक्का हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुल्म बर्बरियत का वो पैमाना और वो किरदार मक्का वालों ने अपनाया था। एक तरफ माँ, एक तरफ बेटा, एक तरफ शौहर, तीनों को बरहना करके दुनिया वालों के सामने जो उसी मक्का की सरजमीन पर किया गया है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुर्बान जाओ ऐसी खातून पर, कुर्बान जाओ ऐसी इस्लाम की सबसे पहली शहीदा पर। उसी मक्का के अंदर नबी की जाते गिरामी पर, नबी के महबूब चचा हजरत सैयद शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जान से मरवाने वाली हिंदा, इन सारे के सारे लोगों की गर्दन झुकी हुई होती है और इस खौफ में होते हैं, इस डर में होते हैं। और इस खौफ, इस डर, जाहिर सी बात है सारी दुनिया के अंदर ये पैमाना है कि अगर किसी मुल्क को अल्लाह ताला अगर किसी वक्त अगर उसको उरूज देता है तो अल्लाह उसको ज़वाल भी देता है। जिंदगी के अंदर हमेशा एक इंसान या एक कबीला या एक मुल्क हमेशा कुछ नहीं रह सकता। कभी अल्लाह ताला इज्जत भी देगा, कभी अल्लाह जिल्लत देगा, कभी नुकसान होगा, कभी नफा होगा, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऊंचे मकाम पर पहुंचाएगा और कभी अल्लाह ताला जमीन के सबसे नीचे मकाम पर पहुंचा देगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। सअद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला तलवार निकाल लेते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, अल्लाह के रसूल आज बदला लेने का दिन है, आज कुरैशी का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत सअद बिन उबादा जिनके हाथ में झंडा था, इन्होंने ऐलान करते हुए जब ये दुनिया वालों को पैगाम देना चाहा तो ना मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा छीन कर उनके बेटे को दे दिया। कहा ना अल यौम यौमुल मरहमा, आज मरहमा का दिन नहीं है बल्कि मरहमा का दिन है, यानी रहमो करम का दिन है। और ऐ वो लोगों को बताओ, अबू सुफियान, ये अबू सुफियान कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ होकर दुश्मनियां करते हुए, चाहे वो बद्र हो चाहे वो खंदक हो, पूरी प्लानिंग ये अपने दिमाग से बनाया करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस नबी को जो रहमत बनाकर भेजा, उस नबी का ऐलान हुआ कि जो अबू सुफियान के घर में घुस जाएगा उसको भी अमन अमान है, जो अपने घर में घुस जाएगा उसको भी अमन अमान है, जो अपने हथियार को रख देगा उसको भी अमन अमान है। ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करते हुए कहा, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुम तुरका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, तुम सबको मैंने माफ कर दिया और मैं तुम्हारे ऊपर इंतकाम लेने के लिए नहीं आया। प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम, आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा यहूदी आपकी जिंदगी के अंदर आपको चेक करने के लिए आया था कि दुनिया वाले बताते हैं कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आपका किरदार बहुत अच्छा है, आपको चेक करने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर आया, अभी अपना ईमान छुपाया हुआ था कि वो किस मजहब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बैठाया, उसको इत्मीनान से उसको पूरी इज्जत दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर मुबारक पर खुद आराम करते थे, उस बिस्तर पर उस दुश्मन को सुला दिया जो आपको चेक करने आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिस्तर पर सुला दिया, लेकिन वो बदबख्त, उसके अंदर तो शैतानी हरकत थी, वो अपनी तलवार को अपने सरहाने रखकर लेट गया। और लेटते ही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी तो देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, आपकी बिस्तर पर जानबूझकर पाखाना करके भाग गया, लैट्रिन बाथरूम करके आपके बिस्तर पर करके भाग गया। अब जब दूर तक पहुंच गया तो याद आया कि तलवार छूट गई है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हिदायत का एक रास्ता ये बताया कि शायद ये तलवार को छूट नहीं गया बल्कि कलमा पढ़ने फिर जाएगा वापस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नापाकी करके जब लौटा कि तलवार चलू ले लूं, और डर ये भी था कि कहीं अगर उमर से मुलाकात होगी तो फिर आज यहीं पर तन से जुदा हो जाऊंगा। डर ये भी था कि नबी का अगर किसी सहाबी ने अगर मुझे देख लिया तो मैं जिंदा वापस लौट नहीं पाऊंगा। और ये तलवार उनके अरब के इस दौर का बहुत बड़ा एक उनका अपना हथियार और बहुत बड़ी इज्जत मानी जाती थी। चुनांच वो लौटा, वो देखता क्या मंजर कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस बिस्तर पर लेटकर उसको गंदा किया हूं, अल्लाह के रसूल उसको अपने हाथों मुबारक से खुद साफ कर रहे हैं। इतना देखना था कि वो अपने चेहरे को छुपाकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. کہا اللہ کے رسول آپ کو یہ کام کرنے کو کس نے دیا؟ میں یہ کام کرتا ہوں, آپ چھوڑ دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں ابو بکر, مہمان میرا تھا, کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا, تم سے نہیں پوچھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دشمن نے جو آپ کو چیک کرنے آیا تھا وہ اپنا گندا بستر چھین کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کو دیکھنے آیا تھا, لیکن جس حساب سے دیکھنے آیا تھا اس سے بھی اعلیٰ کردار آپ نکلے. مسجد نبوی کے اندر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے, آپ کو شہید کرنے آئے تھے. جو سازشیں, جو پروپیگنڈا بنی تھی, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کروا لیا اور ارسٹ ہو گئے. ارسٹ ہونے کے بعد ان کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا گیا اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ تینوں وقت کا ان کو کھانا دینا, ان کی رسی کو ٹائٹ مت کرنا, کیونکہ اپنے ملک کا, یہ اپنے علاقے کا ایک گورنر ہے, یہ اپنے علاقے کا ایک بادشاہ ہے, اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, کہا اے ثمامہ کیسے ہو؟ ما عندک یا ثمامہ, اے ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ نے کہا ان تقتل ظالمی و ان تنعم علی شاکرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بدلہ لے لو گے, کیونکہ میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا, اور اگر معاف کر دو گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ایک دن, 2 دن, 3 دن یہی جواب ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا ہے میرے صحابہ چھوڑ دو حضرت ثمامہ کو چھوڑ دیا. ثمامہ لوٹ کر تو گئے لیکن زیادہ دور نہ جا سکے, پاس میں کنواں ملا, وہاں پر غسل کر کے واپس آئے. کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے برا شہر مدینہ مجھے کوئی اور شہر اتنا برا نہیں لگتا تھا, اور آج سے پہلے آپ کے چہرے سے جیسا بدصورت مجھے زمین پر نہیں ملتا تھا, اور آج سے پہلے آپ کے دین مذہب اسلام سے زیادہ نفرت مجھے کسی اور مذہب سے نہیں تھی. اللہ کے رسول آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے, آپ کے چہرے سے محبوب زیادہ مجھے زمین پر کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ محبوب مجھے دنیا کے اندر کوئی شہر محبوب نہیں ہے, اور آپ کے مذہب اسلام سے زیادہ محبت مجھے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اللہ کے رسول اپنے دامن میں مجھے سمیٹ دیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کی پوری 63 سالہ زندگی رحمت کا ایک ایک موڑ, ایک ایک قدم بھرا پڑا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا, چند جو 2-4 آپ کے سامنے بیان کیا. زندگی ختم ہو جائے گی, بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی سنتے سنتے, لیکن وہ اعجاز, وہ رحمت کے کرشمے ختم ہونے والے نہیں ہیں. دنیا انسانیت قیامت کی صبح تک وہ آپ کی رحمت کے کرشمے کو پڑھتی رہے گی. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر بھی وہی رحمت, وہی شفقت اور وہی محبت ڈال دے, تاکہ دنیا والے اس بات پر اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. جب ان کا اخلاق, ان کا کردار اور ان کا رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے, تو اس نبی کریم محمد رسول اللہ کا کیا ہوگا جس کو یہ ماننے والے ہیں, جو ان کا آئیڈیل ہے, جو ان کا پیشوا ہے, جو ان کا نمونہ ہے, جو ان کا پیغمبر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کرشمے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزانہ اعجاز, ان ساری کی ساری نصیحتوں اور ان ساری کی ساری باتوں کو پڑھ کر اللہ رب العالمین اپنی زندگی کو بھی اسی طرز پر بنانے اور اسی طرز پر ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر بھی رحم و کرم کا معاملہ اور ایک دوسرے سے شفقت اور محبت کے طریقے سے پیش آنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے خستہ حالی اور جس طریقے سے بدامنی بے چینی کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, بے الجلال تو اپنی رحمت سے برادران وطن کو اللہ رب العالمین ان ناپاک سازشوں اور ان ناپاک منصوبوں سے اللہ رب العالمین تو سارے کے سارے ملک کو اللہ تعالیٰ تو امن و امان میں اللہ تعالیٰ تو تبدیل کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی میں اللہ رب العالمین دین کے راستے پر چلنے کے اللہ رب العالمین وہ سکت
وہ طاقت، وہ قوت اور وہ اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیماری میں مبتلا ہے، بڑی بڑی بیماری کے شکار ہیں، اللہ ان کو مکمل طور پر شفا یابی نصیب فرما دے۔ بار الہ ہم میں سے ہمارے گھروں کے اندر جن کو بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے پریشانیاں مبتلا ہے، اللہ اپنی رحمت سے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھتے ہوئے تو ان ساری مشکلات کو اور سارے ان مسائل و آلام کو اللہ رب العالمین تو سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم۔